ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سے رکھ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ جل مجدہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، انشاءاللہ دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف کی حدیث 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب، اللہ تعالی علی محمد۔ امیر المؤمنین حضرت مولائے کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ لا یأکل منها الا من اکثر من الصلاة علی محمد، اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو سرکار والا تبار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے پیارے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کیا خوب فرماتے ہیں، وہ تو نہایت سستا سودا
سستا سودا بیچ رہے یہ جنت کا، ہم مفلس کیا مال چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم مفلس کیا مال چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ ta'ala anhu reports that Allah subhanahu wa ta'ala has created a tree in the Jannat. Its fruit is bigger than apple, smaller than pomegranate, and softer than butter, sweeter than honey, and more fragrant than musk. The branches of this tree are made with beautiful pearls, the trunks are made with the gold, and the leaves are made with zabarjad, which is also a very expensive pearl. La yakulu minha illa man akthara min as-salati ala Muhammadin. Only that person would be able to eat the fruit of this tree who will send durood, salutations and salawat upon beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam in abundance. Dearest Islamic brothers, you have heard that a person who sends durood wa salam upon beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam is a very fortunate person, that Allah subhanahu wa ta'ala has prepared great bounties for him in the Jannat. We should also send salutations, durood and salawat upon beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam and treasure for our good deeds. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیران پیر، پیر دستگیر حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی تو کیا ہی شان ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ طویل عرصے تک اپنے ملفوظات، تالیفات اور بیانات کے ذریعے لوگوں کو گمراہی سے بچاتے اور راہ ہدایت پر گامزن فرماتے رہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس واعظ و نصیحت کا خزینہ اور گمراہوں کے لیے ہدایت کا زینہ تھی۔ یہ سب ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاص کرم نوازی تھی۔ آئیے اس ضمن میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنتے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کرسی پر بیٹھے فرما رہے تھے کہ میں نے حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، بیٹا تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی، اے میرے نانا جان، میں ایک عجمی مرد ہوں، بغداد میں فصحا اچھا کلام کرنے والوں کے سامنے بیان کیسے کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، بیٹا اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے منہ میں 7 مرتبہ اپنا لعاب مبارک ڈالا اور مجھ سے فرمایا، لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو اور انہیں اپنے رب عز و جل کی طرف عمدہ حکمت اور نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ پھر میں نے نماز ظہر ادا کی اور بیٹھ گیا۔ میرے پاس بہت سے لوگ آئے اور مجھ پر چلائے۔ اس کے بعد میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا تم بیان کیوں نہیں کرتے؟
میں نے عرض کی اے میرے والد لوگ مجھ پر چلاتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے میرے منہ میں 6 دفعہ لعاب ڈالا۔ میں نے عرض کی کہ آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے۔ پھر وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد حضور غوث اعظم سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی نے ماہ شوال المکرم کی سن 521 ہجری کو ایک عظیم الشان اجتماع میں پہلی بار بیان فرمایا، جس میں ہیبت و رونق چھائی ہوئی تھی۔ اولیاء کرام اور فرشتوں نے اسے ڈھانپا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب و سنت کی تصریح کے ساتھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف بلایا تو سب لوگ اطاعت و فرما برداری کے لیے جلدی کرنے لگے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضور غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اور امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ترغیب دلانے اور لعاب مبارک سے فیض پانے کے بعد پہلے ہی بیان سے لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل ہو گئے اور جوک در جوک لوگ آپ کی صحبت بابرکت سے فیض حاصل کرنے لگے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی محافل میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوتے، علماء و فقہا سب جمع ہوتے۔ آپ علی رحمہ کی مجلس وعظ کا یہ عالم تھا کہ بیک وقت 400 افراد قلم و دوات لے کر حاضر ہوتے اور آپ علی رحمہ کے ملفوظات تحریر کرتے۔ محرر 400 مجلس میں حاضر ہو کے لکھتے تھے، محرر 400 مجلس میں حاضر ہو کے لکھتے تھے، ہوا کرتا تھا جو ارشاد بالا غوث اعظم کا، ہوا کرتا تھا جو ارشاد بالا غوث اعظم کا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مواعظ حسنہ، اچھی نصیحتیں، صبر و رضا، زہد و تقوی اور خوف خدا کی آئینہ دار ہوتی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ واضح و نصیحت کے ذریعے محبت و اخوت کا درس دیتے، لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرتے، حب جاؤ مال، نفاق، ریاکاری اور بغض و کینہ سمیت تمام باطنی بیماریوں سے بچنے کا درس دیتے، جبکہ دنیا کی بے ثباتی، ایمان پر پختگی، اعمال صالحہ کی اہمیت اور اخلاق کامل کو اپنانے کی ترغیب بھی دیتے۔ آپ علی رحمہ کے فرامین مقدسہ دل سے نکلتے اور دل میں گھر کر جاتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی کوئی محفل ایسی نہ ہوتی جس میں غیر مسلم آپ کے دست حق پرست پر دولت ایمان سے مشرف نہ ہوتے اور نافرمان ڈاکو، گمراہ اور بد مذہب افراد آپ کے ہاتھ پر تائب نہ ہوتے۔ جب 500 سے زیادہ غیر مسلم اور لاکھوں سیاہ کار آپ علی رحمہ کے ہاتھ پر تائب ہو چکے اور اپنی بد اعمالیوں سے باز آ چکے تھے تو دیگر لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا کہ ہر ایک ہی آپ کے فرامین مبارکہ سے مستفیض ہوتا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے معاملے میں آپ علی رحمہ حکام بالا کی پرواہ نہ کرتے اور خلفاء، وزراء،
سلاطین اور عوام و خواص سبھی کو نیکی کی دعوت دیتے۔ حضرت سیدنا امام شمس الدین محمد بن احمد ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی برسر منبر اعلان حق فرماتے، اور جو کسی ظالم کو لوگوں پر حاکم بناتا آپ علیہ رحمہ اس پر اعتراض کرتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی عمر مبارک کے 33 برس درس و تدریس اور فتاوی نویسی میں بسر فرمائے، جبکہ 40 سال مخلوق خدا میں واعظ و نصیحت کے مدنی پھول لٹائے اور 90 سال کی عمر پا کر 561 میں وصال فرمایا۔ سلاطین نے جگہ کیوں کرنا ان کے رعب سے کانپے، سلاطین نے جگہ کیوں کرنا ان کے کانپے، نہ لایا شیر کو خطرے میں کو طاغوت اعظم کا، نہ لایا شیر کو خطرے میں کو طاغوت اعظم کا۔ صلو علی الحبیب۔ منقول ہے کہ ایک بار سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ایک چور کھڑا کسی مسافر کو لوٹنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، دیہاتی ہوں، مگر آپ علیہ رحمہ نے کشف کے ذریعے اس کی معصیت کو لکھا ہوا دیکھ لیا۔ اس چور کے دل میں خیال آیا شاید یہ غوث اعظم ہیں، تو آپ علیہ رحمہ کو اس کے دل میں پیدا ہونے والے اس خیال کا بھی علم ہو گیا۔ تو آپ علیہ رحمہ نے فرمایا، میں عبد القادر ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ چور فوراً آپ کے مبارک قدموں میں گر پڑا اور اس کی زبان پر یا سیدی عبد القادر شیئا للہ، یعنی اے میرے آقا عبد القادر میرے حال پر رحم فرمائیے، جاری ہو گیا۔ آپ علیہ رحمہ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی عز و جل میں متوجہ ہوئے تو غیب سے ندا آئی، اے غوث اعظم اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے قطب بنا دو۔ تو چنانچہ آپ علیہ رحمہ کی نگاہ فیض رسا سے وہ قطبیت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ مشکل کشا جاری مشکل کشا جاری۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے سرکار بغداد حضور غوث پاک علیہ رحمہ کی ایک نگاہ فیض سے اس چور کے نفس کی منہ زوری اور دل کی آلودگی سب دھل گئی اور آپ علیہ رحمہ نے اسے وقت کا قطب بنا دیا۔ معلوم ہوا کہ جب اللہ عز و جل کے ولی کی نگاہ سے چور قطب بن سکتے تھے تو ہمارے گناہوں کے میل اور دلوں کے زنگ کو آلود ہونا ان کے لیے کیا بڑی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے قربت اور ان سے محبت کے فوائد بتاتے ہوئے حضرت احمد بن حرب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نیکوں سے محبت کرنا، ان کی صحبت میں رہنا اور ان کے افعال و اقوال دیکھ کر عمل کرنا انسان کے دل کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ سے چور جب قطب بن سکتا ہے تو آئیے ہم بھی سرکار غوث پاک
رحمت اللہ تعالی علیہ کا تصور کرتے ہیں اور آپ سے التجا کرتے ہیں کہ یا مرشدی ہمارے دلوں کے زنگ کو دھو دیجئے، ہمارے دل کی سختی کو ختم کر دیجئے اور ہمارا سینہ مدینہ بنا دیجئے۔ تو آئیے سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا مالک صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سبھی کا منگتا منگتا، ایسے سبھی کا منگتا، غوث ورا کا منگتا، پھرتا ہے مارا مارا، نظر کرم خدا را خدا را، نظر کرم خدا را، مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ، میری لاج رکھ لو یا میری لاج رکھ لو یا، میں فقیر ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را خدا را، نظر کرم خدا را، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے،
सल्लु अलल हबीब। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, 11वीं वाले पीर, पीराने पीर, पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर की भी क्या बुलंद बाला शान है कि आप अल्लाह जल्ल मजदूहू की अता से मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। अल्लाह अल्लाह, आपकी शान तो देखिए कि आपकी विलादत से कब्ल आपकी विलायत की खुशखबरियां आपके वालिद को अंबिया बल्कि खुद सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम देते हैं। शान गौसे आजम पर कुर्बान जाइए, आपकी आमद की खबरें आपकी तशरीफ आवरी से कब्ल औलिया देते आए। शान और अजमत तो मुलाहजा फरमाइए कि पैदा होते ही रमजान में दिन के वक्त दूध नोश नहीं फरमाते। सुबहान अल्लाह, बचपन ही से खेल कूद से बचते गए। मरहबा, आपने अपनी अम्मी जान के शिकम में 18 पारे हिफ्ज कर लिए थे। अल्लाहु अकबर, क्या अरफा वाला शान है कि फरिश्ते मदरसे तक आपको पहुंचाने आते थे। शौक इल्म तो देखिए, मरहबा सद मरहबा, आप दिन रात गर्मी सर्दी आंधी तूफान बहरहाल मुताला जारी रखते थे, मशक्कतें तकलीफें बर्दाश्त करते, मगर आप हुसूल इल्म में मशगूल रहते। अल्लाह तबारक व तआला हमें गौसे पाक अली रहमतुल्लाहिल अकरम की मोहब्बत नसीब फरमाए, हम आपकी गुलामी में जिंदा रहें और काश बरोज़े क़यामत भी आपके गुलामों में उठें। आमीन। Sallu alal Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu. I would not translate sentence by sentence, it's a very long portion. I would try to give a small summary of the discourse of His Eminence. It is reported that Hazrat Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani radiallahu ta'ala anhu was sitting on the chair, and he was blessed with the vision and the ziyarat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told them that, "Oh my son, why you don't deliver lectures or give bayan?" I said, "Oh my beloved grandfather, I am non-Arab and there are many great scholars and orators in Baghdad, and how would I be able to talk in their presence?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said to me that, "Open your mouth." I opened my mouth. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam put his blessed saliva 7 times in my mouth, and he told me that, "Go in front of the people and with good wisdom and advice invite them towards the path of Allah Azza wa Jal." He says that after Zuhr namaz I sat down and many people gathered around me, but they started shouting at me. And after that, Amir al-Mu'mineen Hazrat Sayyidina Ali al-Murtaza Sher Khuda radiyallahu ta'ala anhu came in my vision, and he said, "Oh my son, why don't you deliver lectures?" I said, "Oh my father, people shout at me." He radiyallahu ta'ala anhu said, "Open your mouth." I opened my mouth, and Hazrat Ali al-Murtaza Sher Khuda radiyallahu ta'ala anhu put his blessed saliva in my mouth 6 times. I said, "Oh my father, why not 7 times?" Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu replied, "Because of the respect of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Then he disappeared from my eyes. After this incident, Hazrat Sayyidina Ghaus Azam radiallahu ta'ala anhu in Shawwalul Mukarram 521 Hijri, he gave his first bayan in a very big ijtima, very big gathering, and the whole crowd was captured by his awesomeness, and awliya ikram and angels were covering that crowd. Hazrat Ghaus Azam radiallahu ta'ala anhu quoted Quran and Hadith in front of them, and he called them towards the ita'at of Almighty Allah Azza wa Jal and beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dearest Islamic brothers, Ghaus Azam radiallahu ta'ala anhu received fairs and barakah and beneficence. Then he started giving lectures and bayans and discourses. People started running towards him in big numbers, and they started taking barakah from his sohbat. Hazrat Sayyidina Ghaus Azam radiallahu ta'ala anhu
in his gatherings, people from all walks of life would come and attend. Even ulama and jurists, scholars, they all would come and listen to his talks. At a time, there used to be 400 people with pens and ink pots writing the malfuzat, the words of Hazur Sayyidina Gausi Azam radiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Gausi Azam radiyallahu ta'ala anhu would advise people about good nasihat, patience, being pleased with the decision of Allah subhanahu wa ta'ala, zuhud and taqwa, piety, khawf khuda, the fear of Almighty Allah azza wa jal, and the mahabba, the love, the brotherhood. These were the common discussions in the mahfil majlis of Sayyidina Gausi Azam radiyallahu ta'ala anhu. He would invite people towards the akhirah, and he would discourage people from the love of position and wealth and hypocrisy and showing off and grudge and etc. And he would show people that this dunya is temporary and faithless, and he would show that you need to be strong on iman, and he would show the importance of amal salihah, the good deeds, and he would teach people the akhlaq of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. And many people that would come in the gathering of Sayyidina Gausi Azam radiyallahu ta'ala anhu, they would embrace Islam, who were not Muslims. Hazrat Shaykh Abdul Haq Muhaddis Dehlvi radiyallahu ta'ala reports that none of the gatherings of Sayyidina Gausi Azam radiyallahu ta'ala anhu was such where the non-Muslims did not come and accept Islam. There would be many robbers, many misled people, many corrupt people in their belief systems. They would come and make tawbah on the hand of Sayyidina Gausi Azam radiyallahu ta'ala anhu. More than 500 people who were non-Muslims, they became Muslims in one occasion, and many of the sinners, they make tawbah. So from here we understand that there's so many people who made tawbah from their sins, and if Sayyidina Gausi Azam radiyallahu ta'ala anhu casts his sight of mercy and blessing upon us, then we can also be changed, inshallah azza wa jal. Gausi Azam radiyallahu ta'ala anhu would always do amr bil ma'ruf nahi anil munkar, means that he will give invitation towards the goodness and he will stop people from evil. And he would give nasiha, whether the person is a rich person, who is a ruler, who is a minister, and even whether they are general public or they are special people, he would give equal da'wat to everyone. Hazrat Sayyidina Imam Shamsuddin Muhammad bin Ahmad Zahabi rahmatullah ta'ala alayh, he says that Shaykh Abdul Qadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu would come on the mimbar and he would always say the truth. And if anyone appointed any oppressor person as a ruler, Hazrat Sayyidina Gausi Azam radiyallahu ta'ala anhu would object to that. Hazrat Gausi Azam radiyallahu ta'ala anhu spent his 33 years of his age in learning and teaching and in issuing fatwas, and the other 40 years of his life he spent in guiding the people in wa'az and nasiha, and he attained 90 years for his age, and in 561 Hazrat Sayyidina Gausi Azam radiyallahu ta'ala anhu made parda from this dunya. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him, and with his barakah may Allah subhanahu wa ta'ala forgive us. Dearest Islamic brothers, the peer of all the peers, Pir-e-Dastagir, whose inside was illuminated, he had a great shan and glory. Allah subhanahu wa ta'ala gave him the power to make the dead alive. Before his birth, glad tidings were given by awliya Allah and by Anbiya alayhimus salam. Even Sayyid al-Anbiya, our beloved Master sallallahu alaihi wasallam, gave good news about the arrival of Sayyidina Gausi Azam radiyallahu ta'ala anhu. We should sacrifice upon Gausi Azam radiyallahu ta'ala anhu that the news of his arrival before his birth was given by many awliya ikram. And when he was born, he did not drink milk from the breast of his mother in the month of Ramadan. Subhanallah, when he was a child, he did not play with other children. Marhaba, that
when he was in the womb of his mother, he memorized 18 siparas of Quran Kareem. Allahu Akbar, his shan is very high, he is very glorious, that the angels would accompany him when he would go to madrasa to learn ilm deen. Whether it was day or night, whether it was cold or hot, whether it was wind or storm, he would always be busy in studying books. No matter how difficult it was, he would remain busy in seeking ilm deen. Allah subhanahu wa ta'ala give us the love of Hazur Sayyidina Ghaus-e Azam radiyallahu ta'ala anhu. May we live in the service of Ghaus-e Azam radiyallahu ta'ala anhu, and we wish that on the day of judgment we can be raised amongst the servants and the slaves of Sayyidina Ghaus-e Azam radiyallahu ta'ala anhu. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، منقول ہے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام مبارک کی برکت ہے کہ اگر شیر کسی پر حملہ آور ہو اور اس کے سامنے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لیا جائے تو شیر وہاں سے بھاگ جاتا ہے. یہ شان، یہ نام مبارک کی برکت ہمارے غوث اعظم کی ہے، تو ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی کیا برکتیں ہوں گی. چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید الاولین والآخرین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا الہ العالمین، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری بخشش فرما. اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، تو نے محمد کو کس طرح پہچانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، جب تو نے اپنے دست قدرت سے میری تخلیق فرمائی اور مجھ میں اپنی روح پھونکی تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ عرش کے ستونوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے. بس مجھے یقین ہو گیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جس کے نام کا اضافہ فرمایا ہے وہ تجھے تمام کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے. اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ فرماتا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث الاعظم دستگیر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی جو ہم نے 2 احادیث مبارکہ سنی، ان سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب مکرم نور مجسم سرابہ جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیسی زبردست عظمت و خصوصیت سے نوازا کہ عرش کے ستونوں پر اپنے عظیم نام کے ساتھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھ دیا. نیز آسمانوں، حوروں کی پیشانیوں، جنتی درختوں کے پتوں، محلات و حجابات، الغرض ہر جگہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نظارے ہیں. یقیناً عرش الہی پر اللہ جل مجدہ کے مبارک نام کے ساتھ نام محمد کا جمع ہونا حضور علیہ السلام کی وہ خصوصیت ہے جو کسی اور نبی و رسول کو حاصل نہیں. چنانچہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب سیرت مصطفیٰ میں حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علی رحمت اللہ الغنی نے خصائص مصطفیٰ شمار کرتے ہوئے چند خصوصیات ذکر فرمائی ہیں. مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیدائش کے اعتبار سے اول الانبیاء ہونا، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت شرف نبوت سے سرفراز ہو چکے تھے جبکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جسم و روح کی منزلوں سے گزر رہے تھے. آدم کا پتلا نہ بناتا
جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، تمام مخلوق آپ کے لیے پیدا ہوئی، آپ کا مقدس نام عرش اور جنت کی پیشانیوں پر تحریر کیا گیا، تمام آسمانی کتابوں میں آپ کی بشارت دی گئی، آپ کی ولادت کے وقت تمام بت اوندے ہو کر گر پڑے، آپ کا شق صدر ہوا، یعنی فرشتوں نے آپ کا سینہ مبارک چاک فرما کر مزید انوار و تجلیات سے آپ کے جسم اطہر کو منور فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا شرف حاصل عطا کیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے لیے براق پیدا کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید تبدیلی و تحریف سے محفوظ کر دی گئی، اور قیامت تک اس کی بقا و حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی۔ آپ کو تمام خزائن الارض، زمینی خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئی، آپ کو جوامع الکلم، جامع گفتگو کرنے کے معجزے سے سرفراز کیا گیا، آپ کو رسالت عامہ یعنی آپ انسانوں، جنوں، فرشتوں وغیرہ سب کے رسولوں کے شرف سے ممتاز کیا گیا، آپ کی تصدیق کے لیے معجزہ شق القمر ظہور میں آیا، یعنی آپ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اموال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا، تمام روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مسجد اور پاکی حاصل کرنے، تیمم کرنے کا سامان بنا دیا۔ آپ کے بعض معجزات مثلا قرآن مجید قیامت تک باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حبیب اللہ کے معزز لقب سے سربلند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت، آپ کی حیات، آپ کے شہر، آپ کے زمانے کی قسم یاد فرمائی۔ آپ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اکرم الخلق یعنی مخلوق میں سب سے زیادہ معزز ہیں۔ قبر میں آپ کی ذات کے بارے میں منکر و نکیر یعنی فرشتے سوال کریں گے۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کرنا حرام ٹھہرایا گیا، ہر نمازی پر واجب کر دیا گیا کہ بحالت نماز السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کر آپ کو سلام کرے۔ اگر کسی نمازی کو بحالت نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام پکارے تو وہ نماز چھوڑ کر آپ کی پکار پر دوڑ پڑے، یہ اس پر واجب ہے، اور ایسا کرنے سے اس کی نماز فاسد بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی شریعت کا آپ کو مختار بنا دیا ہے، آپ جس کے لیے جو چاہے حلال فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہے حرام فرما دیں۔ آپ کے منبر اور قبر انور کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سور پھونکنے پر سب سے پہلے آپ اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، آپ کو مقام محمود عطا کیا گیا، آپ کو شفاعت کبریٰ کے اعزاز سے نوازا گیا، آپ کو قیامت کے دن لواء الحمد عطا کیا گیا، آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حوض کوثر عطا کیا گیا، قیامت کے دن ہر شخص کا نسب و تعلق منقطع جدا ہو جائے گا، مگر آپ کا نسب و تعلق منقطع نہیں ہوگا۔ آپ کے سوا کسی نبی کے پاس حضرت اسرافیل علیہ السلام نہیں اترے۔ آپ کے دربار میں بلند آواز سے بولنے والے کے اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارنا حرام کر دیا گیا۔ آپ کو تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے زیادہ معجزات عطا کیے گئے۔ تو پھر کیوں نہ ہم جھوم جھوم کر پڑھیں، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔ سارا جگہ یہ جانے لے، سارا جگہ یہ مان لے، سارا جگہ یہ جانے لے، سارا جگہ یہ مان لے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ
अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। हमें मुस्तफा से प्यार है, प्यार है, हमें मुस्तफा से प्यार है, प्यार है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्के अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। हमें मुस्तफा से प्यार है, प्यार है, हमें मुस्तफा से प्यार है, प्यार है, हमें मुस्तफा से प्यार है, मुस्तफा से प्यार, मुस्तफा से प्यार है, मुस्तफा से प्यार, हमें मुस्तफा से प्यार है, प्यार है, हमें मुस्तफा से प्यार है, प्यार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, we heard the virtues of Hazur Sayyidina Ghaus Azam radiyallahu ta'ala anhu. Let's hear a few virtues of his grandfather, our beloved master, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amir al-Mu'mineen Hazrat Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala reports that Sayyidul Awwaleen wal Akhirin, our beloved master sallallahu alaihi wasallam, has said that when Hazrat Adam alayhi salam made an apparent mistake, and he said in the court of Allah Azza wa Jal, Ya Ilahal Alameen, with the wasila in the medium of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, please forgive me. Allah subhanahu wa ta'ala said to Adam alayhi salam, how did you recognize Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hazrat Adam alayhi salam replied, when you created me with your hand of power, and when you blow the ruh and soul into me, I lifted my head and I saw on the pillars of throne of Arsh of Allah, it was written, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. And I was convinced that this name which is added next to your name, this person is very beloved to you in this whole world. Allah subhanahu wa ta'ala said, O Adam, you have said the truth. If Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not there, I would not have created you. Hazrat Ka'b Ahbar radiyallahu ta'ala reports that it's mentioned in one of the hadith that Hazrat Adam alayhi salam said to one of his sons, Hazrat Shis alayhi salam, that whenever you remember Allah subhanahu wa ta'ala, you must remember the name Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because when I was created, I saw this name on the pillars of Arsh, and when my soul and the mud was in the process, that means when I was in the process of being created, and when the soul was put into my body, and I was taken to visit heavens, and I saw everywhere the name Muhammad sallallahu alaihi wasallam is written, and Allah subhanahu wa ta'ala made my abode in Jannat, and I saw that on the palaces of Jannat and on the doors of Jannat, I saw the name Muhammad was written, and besides that, on the foreheads of maidens of Jannat, the Hurul Ain, and on the leaves of the tree Tuba and Sidratul Muntaha, everywhere I saw the name Muhammad was written. So, O my son, you must remember this name in abundance. Undoubtedly, all angels in every time
they remember the name Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dearest Islamic brothers, from these two ahadith we learn that Allah subhanahu wa ta'ala has great love for his beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, and he elevated him so high that his name is written on the pillars of Arsh. And Allah subhanahu wa ta'ala has put the name of his beloved in the heavens, on the foreheads of hurs, on the doors of Jannat and the palaces and the hijabat. Everywhere in the heavens the name of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam is joined with the name of Almighty Allah Azza wa Jal. So this is the exclusivity of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. And there are many exclusivities of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. It is mentioned in book printed by Maktabatul Madina, a department of Dawat Islami, Sirat Mustafa, written by Hazrat Allama Maulana Abdul Mustafa Azmi rahmatullahi ta'ala alayh. He says that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is Awwalul Anbiya. It is mentioned in Hadith Mubarakah, Kana Nabiyyam wa Adamu bayna ar-ruhi wal jasad. I was Nabi at that time when Adam alayhi salam was between the soul and the body. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the final prophet. He is the last of all the prophets. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is such a personality that whole creation has been created for his sake. And the name of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is printed on Arsh, in Jannat, and everywhere in heavens. The Basharat, the good news of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was given in the previous books before Quran Kareem. When Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was born, all the idols fell down on their faces. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's chest Mubarak was slit, and further Anwar and Tajalliyat and the lights of Almighty Allah Azza wa Jal was filled in the chest and the heart of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was given the Mi'raj, which is the exclusivity, and Burak was created for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ride on it. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala sent the book on him, which is Quran, and this book is protected from any distortion, because Allah subhanahu wa ta'ala has taken the responsibility of protection of this book. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is granted Ayatul Kursi, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is granted the keys of all the treasures of this world. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is Jawami'ul Kalim, means that his words are very comprehensive. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's Risalat is Ama, mean common, that he is Rasul for every creation, humans, jinns, angels, and all animals, every living being. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has many great miracles, and one of the miracle which endorses the prophethood of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is Shaqqul Qamar, that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parted the moon into two pieces. The Mali Ghanimat, the booty, has been made halal upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala has made the whole earth park, mean masjid, for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that you can make tayammum from any part of the earth, and you can perform your salat at any part of the earth. Some of the miracles of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will always remain. For example, the miracle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which is Quran Kareem. Allah subhanahu wa ta'ala has called other prophets with their names, but he has called Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with his beautiful titles. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed him with the title Habibullah, which is the exclusivity of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala has taken oath of the life and the city and the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the chief and the master and head of all the progeny and the children of Adam alayhi salam. In the court of Almighty Allah Azza wa Jal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is Akramul Khalq, mean he is most honored
in the court of Almighty Allah Azza wa Jal. In the grave, Munkar and Nakir will question about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is also speciality and exclusivity of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. After the apparent departure from this world of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, it is haram for anyone to make nikah with the azwaj mutaharat, the blessed wives of beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. It is compulsory upon every namazi to send salutations and salam upon beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam and to say Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. And if any namazi is in the state of namaz and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam calls him, it is wajib upon him that he must run to attend the call of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and his namaz will not break. Allah subhanahu wa ta'ala has given him the authority on the Shariat, means he is a lawmaker. He has the authority. He can make halal and he can make haram, and whatever he wants he can do that. Allah subhanahu wa ta'ala has given him that authority. And this is also the exclusivity of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that Allah subhanahu wa ta'ala has made the piece of earth which is between his mimbar and his qabr sharif as a garden from the gardens of paradise. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is granted the station of Mahmud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is granted the greatest intercession, which is Shifa'at Kubra. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam will be given the Liwa'ul Hamd, the flag of praise of Almighty Allah Azza wa Jal on the day of judgment. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would be the first one to enter the paradise. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is granted the pool of Kausar, House Kausar. On the day of judgment, all relationships would be broken except the relationship of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And besides Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Israfil alayhi salam came to meet no other prophet. So this is also the exclusivity of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And a person who raises his voice in the bargah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his all good deeds would be destroyed. And it is haram to call Rasulullah sallallahu alaihi wasallam loudly from outside his houses or his rooms. And Allah subhanahu wa ta'ala has granted the most miracles to our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. हमें मुस्तफा से प्यार है, प्यार है, हमें मुस्तफा से प्यार है।